ہمارے پاس کتابیں مفت تقسیم ہوتی ہیں، بڑی چھوٹی، پیسے نہیں لیے جاتے، سی ڈی بھی. اور اگر کوئی 4 کتابیں ہم سے لے لیں، سب جگہ قرآن پاک حدیث پاک کا حوالہ ملے گا، اس کو چیک بھی کروا لیں تو پتہ چل جائے گا کہ اصلی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. نمبر 1 آداب عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نمبر 2 عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نمبر 3 نگاہ نبوت میں عشق کا مقام. اور نمبر 4 کون سا ہے بھائی؟ ہاں وہ تو میں نے بتا دیا، عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. 4 کتابیں لے لیں جو چھپی ہوئی ہیں، اب تو اور بھی آنے والی ہیں، کئی تقسیم ہو چکی ہے الحمدللہ. پتہ چل جائے گا ہم کہاں کھڑے ہوئے. جو کتاب آپ لوگے بھائی، سنت کی کتاب لے لو آپ، ہر سنت کے آگے حدیث پاک کی کتاب کا حوالہ، والیوم نمبر، پیج نمبر، اور کیا چاہیے. الحمدللہ کئی کھٹیے کی بات ہی نہیں. الحمدللہ ساری محنت حضرت والا نے کی، ہم مزے سے ٹھاک سے سوٹ پی رہے ہیں. الحمدللہ تو پیئے تو عمل بھی تو کریں، زہر نہ کھائیں. سنتوں پر عمل کر کے ٹی وی آن کر کے دیکھ رہے ہیں کہ آج کون خبریں، کیا خبریں، بریکنگ نیوز کیا ہے. یہ ایک صاحب نے مجھے کسی ملک سے ای میل لکھا ہے، آج آیا ہے، اور ابھی جو ہے وہ جواب نہیں لکھا. اس میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کی ابھی شہادت ہوئی ہے اور اس کے ٹی وی کے پرانے پروگرام دکھا رہے ہیں، اسے دل ٹوٹ رہا ہے. ان لوگوں کو عقل نہیں ہے، جاہلوں کو، کہ ایک شخص نے توبہ کی ہے، یہ ان کے پرانے چیزیں بیوقوف دکھا رہے ہیں. ان کو عقل ہوتی تو یہ چینل کھولتے ہی کیوں اگر عقل ہوتی تو. اور پھر شہادت کی موت ملی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو توبہ کرتا ہے اس پر ایسی باتیں کرنا. بہرحال لکھا کہ مجھے اس چیز کا غم ہے کہ کئی عورتوں کا، ہمارے جوان لڑکیوں کا، ہمارے دوستوں کے پاس ای میل اور واٹس ایپ ہوتا ہے کوئی، یا واٹس ڈاؤن پر ایسے ایسے برے الفاظ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا گیا. یہ جائز ہے؟ کہاں جائز ہے؟ نامحرم ہے. اور اگر دعا کرنے کا شوق ہے عورتوں کو تو امت مسلمہ جو چلی گئی ان کے لیے دعا کر لو. آپ ساری دنیا کے شہداء کے لیے دعا کر لو، آٹومیٹک وہ آ جائے گا. لیکن اس کے پرانی زندگی کے بارے میں آہ کرنا اور اس کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ لکھنا، میری ماں بہن بہو بیٹی ہو تو آپ کا نام محرم ہے. شیخ بھی آپ کا نام محرم ہے. شیخ کو دیکھنا بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، آنکھوں کا زنا ہوگا نام محرم کے لیے. اور شیخ کا ان کو دیکھنا حرام اور نام محرم کو ہوگا تو اس سے دین کا کام تو نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب میں کھڑا ہوگا پھر وہ. اس لیے کوئی کتنا بھی نیک ہو جائے ہے تو نام محرم. پھر ایسے ان کے لیے استعمال. ہمیں اگر کوئی عورت لکھتی ہے کہ میں نے گناہوں کی زندگی سے نکل گئی، سنت کی زندگی پر چل رہی ہوں، اتنا مزہ آ رہا ہے، تم ہمارے محسن ہو، الحمدللہ دن بدن تمہاری محبت بڑھ رہی ہے. پتہ ہے ہم کیا لکھتے ہیں؟ دائرہ بنا کر اور کراس کر کے لکھتے ہیں کہ نام محرم ہمیں محبت کا لفظ استعمال نہ کرو، عقیدت لکھو یا عظمت لکھو. آپ کے پاس بھی نفس ہے، ہمارے پاس بھی نفس ہے. یہ ہمارے بزرگ الحمدللہ. بڑی عمر کی خاتون لکھ رہی ہے کہ الحمدللہ تمہاری محبت بڑھ گئی، تو فرمایا نہ، یہ جملہ نہیں لکھو. یہ جملہ لکھو کہ عقیدت اور عظمت. پیارے شیخ مت لکھو، عظیم شیخ لکھو. یہ احتیاطیں ہیں جناب. پہلے بہت برس پہلے خاتون نے لکھا کہ شیخ تو روحانی بابا ہوتا ہے. صحیح ہے، روحانی بابا ہوتا ہے تو ہم تو شیخ کو دیکھ سکتی ہیں، گھر میں آ سکتی ہیں، تم سے دعائیں لے سکتی ہیں. تو میں نے لکھا کہ بے شک میں آپ کا بابا ہوا، ابا ہوا، لیکن نامحرم بابا ہوا، نامحرم ابا ہوا. ابا جو ہے وہ ابا ہے، ہم نامحرم ہیں. اسی ختم، بالکل ایک چھٹی. الحمدللہ آگے کوئی بات ہی نہیں بڑھنی. اس کے بعد ایک خاتون کا بہت برس پہلے خط آیا کہ اے شیخ میں تمہیں، انہوں نے آپ لکھا، میں تمہیں ابا یا ابو یا بابا لکھ سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا پہلے حضرت سے پوچھو. تو میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا. یہ تقریباً اندازاً بتا رہا ہوں 15 یا 18 برس پہلے کی بات بتا رہا ہوں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو پتا، حضرت ہنسنے لگے. فرمایا اچھا ہے تمہیں ابا یا بابا لکھیں، تمہارے نفس سے شرارت بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ نہیں ہے کہ لازمی شرارت نہیں ہوگی، شرارت تو کبھی بھی نفس کر سکتا ہے. جو احتیاط کرتے ہیں اس دور کے اندر وہی فائدہ ہوتا ہے. میری ماں بہن بہو بیٹیاں خط لکھتی ہیں، خط پر محرم کے دستخط. اگر نہیں تو وجہ لکھو، سخت ہیں، مارتے ہیں، یا ان کے لیے میں لکھ رہی ہوں تو مجھے پٹائی نہ کر دیں، ہر بار وجہ لکھو. اگر نہیں لکھ سکتے، خط کی مجبوری ہے تو آپ ای میل کرو. ای میل کی مجبوری ہے تو آپ کے خاندان کی کوئی خاتون، ہمارے یہاں جو ہمارے گھر والی ہیں ان سے مشورہ کر لو. وہ بھی نہیں ہوتا، آپ کو بہت ایمرجنسی میں ابھی بات کرنی ہے، خط کب آئے گا، کل جائے گا،
تو اپنے محرم سے اجازت لے کر، اور اس میں اگر خطرہ ہے تو ساتھ میں کوئی بہن بیٹی ماں کوئی کھڑی ہو، فون پر بھاری آواز کر کر اور مختصر بات کرو۔ ماشاءاللہ کیسا آپریشن ہے کہ بھائی یہ پہلا نمبر خط کا ہے۔ اب باہر سے خاتون کا خط کب آئے گا؟ ہمارے پاس ہم کیوں اسٹیمپ کا خرچہ کریں اتنا 50 100 روپے کا؟ وہ پاکستان کا اسٹیمپ کہاں سے لائیں گے؟ تو اب اتنا دن کہاں جائیں گے؟ تو اللہ نے یہ آسانی کرا دی۔ اور ای میل بھی ہم اجازت دیتے ہیں ایک شرط پر، یہ جو ویب سائٹ پر بیان سنا جاتا ہے ان کے لیے، جن کے لیے ویب سائٹ مجبوری ہے، نیٹ مجبوری ہے، میرے بیان کی وجہ سے کوئی نیٹ نہ لگائے، میری بیان کی وجہ سے کوئی لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر نہ لے اور لوڈ کرا کر یہاں سے لے جاؤ۔ یہ تو ان کے لیے ہے، مردوں کے لیے جن کا شرعی عذر ہے، کالج کا عذر ہے، نوکری کا عذر ہے، بزنس کا عذر ہے۔ تو گٹر لائن میں جانے کی بجائے کوئی بیان سن لو بھائی، یا ہمارے حضرت کا کوئی سن لو، جو بھی سن لو تو کم از کم برائی سے ہم بچ جائیں۔ باقی میری وجہ سے میں نے اپنے ہی شیخ کے بیانات کے لیے نیٹ اب تک نہیں لگوایا۔ جب حضرت کی مجلسیں ہوتی تھی روزانہ، میرے لیپ ٹاپ، میرے پاس تو موبائل تو پہلی بات ایسی ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ ایک بزرگ آئے تھے، میرا موبائل اوپر رہتا ہے، جب مجھے آتے ہی خوشی ملی ہے، میں نے کیا موبائل ہو تو ایسا ہو جس میں کیمرہ نہ ہو، نیٹ نہ ہو۔ میں نے کہا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، میں تو اب تو ملتا بھی نہیں ہے کوئی ایسا موبائل۔ اگر ایک دن ابھی ایک صاحب نے کچھ ہوا تھا تو اس پر میں نے کہا اس پر انہوں نے وہ رنگ کر دیا وغیرہ، جانی چھوٹ گئی کیونکہ وہ کیمرہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہا تھا اس میں سے، تو الحمدللہ اس پر وہ لگا دیا۔ پھر مجھ سے وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا تھا، پہلے یہاں جاؤ پھر یہ کرو پھر یہ بٹن دباؤ پھر یہ سامنے آ جائے، اسی لیے مجھے کمپیوٹر بھی نہیں آتا۔ پہلے کیا چاہیے؟ یہ چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ پھر یہ چاہیے، پھر یہ بٹن دباؤ۔ ارے بھائی ایسا کمپیوٹر ایجاد کرو جو مجھے چاہیے بٹن دباؤں سامنے آ جائے۔ دھکے کیوں کھلاتے ہو ہمارے کو بھائی؟ کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ، پھر آخر میں ڈیلیٹ اور نوٹ۔ بھائی ابھی دیکھا ہی نہیں پڑھا ہی نہیں تو ڈیلیٹ اور نوٹ کیا؟ ہمارے کیا حضرت والا کہ عجیب عجیب پتہ نہیں ایجاد کرتے ہیں، پتہ ہم سے مشورہ کرتے نہیں ہیں، ایجاد کر دیا۔ عجیب حالات ہے، اس کو کیا تم نے ایجاد کیا ہے؟ ہر وقت بس کٹ 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 کٹ، یہ پوچھو پھر یہ پوچھو، یس نو یس نو یس نو۔ اس سے اچھا ہے تم لوگ بیوی سے باتیں کرو بھائی۔ بہرحال اس لیے یہ اجازت ہے، لیکن احتیاط آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ فرمایا اچھا ہے تمہیں ابا کہیں یا بابا کہیں، لیکن یہ ضرور اطلاع ہونا چاہیے کہ نامحرم میں۔ تو کتنی احتیاط ہے، پھر بھی حضرت نے فرمایا ڈرتے رہنا، شیطان کا اور نفس کا وار آتے پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ہر خط میں لکھو کہ کس وجہ سے دستخط نہیں کرائی، کس وجہ سے۔ کہا وہ بھائی کہتے ہیں میں تو پورا پڑھوں گا، لکھ دو بھائی پڑھتے ہیں اور میرے عیب اسی پر ظاہر ہو جائیں گے، تو وہ آپ لکھ دو تاکہ ہمارے پر کل کوئی بات نہ آئے۔ اسی طرح ای میل، شوہر بیٹھے ہیں، ابا بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، تب استعمال کر کے اب ای میل کرو، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ابا سے اس کے سامنے وہ لاک کھول کر آپ جو ہے وہ ای میل پڑھ لو، آپ کوئی مسئلہ نہیں۔ بات کرنی ہے آواز بھاری اور مختصر اور شارٹ کٹ، ٹھیک ماشاءاللہ۔ بہت کوئی ایمرجنسی ہے تو ہم ایک نمبر دیتے ہیں مردوں کو کہ اپنی خواتین کو دے دیں کہ ایمرجنسی ہے تو میسج کر کے پوچھ لو آپ فون پہ بات کرنے کی۔ کئی خواتین ہیں بہت مجبوری ہوتی ہے الحمدللہ آواز بھاری کر کے مختصر بات کرتی ہیں، جس کو کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ۔ پتہ نہیں ٹو دا پوائنٹ یا پوائنٹ نہیں، بہرحال یہ جملہ ہے کہ بھائی ضروری بات پوچھی ختم۔ اور حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اچھا ہے ابا اور بابا کہیں گے نا تو تمہیں بیٹی کا تصور آئے گا اور تم اپنے آپ کو بوڑھے بھی سمجھنے لگو گے زیادہ، اچھا ہے۔ تو پھر الحمدللہ کوئی لکھتی ہے تو اچھا ہے ہمارے لیے ابا اور بابا کہیں، لیکن ہوں نامحرم بابا اور ابا، نامحرم کا نامحرم ابا اور بابا ہوں۔ ہم بھی احتیاط کریں، ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی احتیاط کریں، اور ہمارے غرفت السالکین میں فون کرنا ہو تو کبھی بھی کوئی شکایت ہو براہ راست مجھے آپ کریں۔ یہاں کسی کو فون اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، جس کو میں نے اجازت دی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو گھنٹی بجتی رہے۔ کسی نئے آدمی کو ہمارے وہاں ہوتے ہیں اجازت نہیں ہے ٹیلی فون اٹھانے کی، کیونکہ الحمدللہ اور نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں، اور اوقات بھی بتائے ہوئے ہیں۔ صبح الحمدللہ ہمارے ایک دوست آج کل 8 ساڑھے 8 بجے آ جاتے ہیں اللہ کے کرم جن کو اجازت ہے، لیکن چلو آپ کو وہ ٹائم سوٹ نہیں کرتا 10 بجے سے تو الحمدللہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جا کر مغرب سے عشاء تک الحمدللہ اللہ کے کرم سے، عشاء کے بعد مجلس کے بعد چھٹی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس گلوکار کے بارے میں نے بتایا جو پہلے ماضی میں تھا پھر نیک بن گیا اور شہادت کی موت ملی، لکھا ہے کہ کچھ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں میرا غم ختم ہو گیا، اور کسی سے بات بھی نہیں کرنا۔ جس کی قسمت خراب ہوتی ہے نا وہ مسلمان کی غیبت کرتا ہے،
اور اس کے عیب کو کھولتا ہے اور اس کو برا بھلا کہتا ہے، قسمت خراب ہوتی ہے. جس کا انتقال ہو گیا تو اور پکڑ کا خطرہ ہے، شہید ہو گیا اور پکڑ کا خطرہ ہے، اللہ والا ہو گیا پھر تو پوچھو ہی مت، اللہ تعالیٰ کی کھلی جنگ ہے، اعلان جنگ ہے اللہ کا اس سے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 27ویں شب تھی، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر ہم کھڑے تھے، تراویحیں پڑھ کر جا رہے تھے، تو کسی نے بتایا کہ ایک مشہور گلوکارہ ہے، اور جمعے کی رات ایک مشہور گلوکارہ ہے، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری، آج انتقال ہوا ہے اس کا 27ویں شب اور جمعے کی رات. تو ہم حضرت سے ایک صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. ہم ایسے ہی ظاہری بات ہے، پتہ چلے کہ کیا بات ہے. حضرت کے پاس گئے، وہ کہ حضرت ایک گلوکار ہے، ابھی اس کا انتقال ہو گیا، گلوکارہ بڑھیا، اور ساری زندگی گناہ، بڑے بڑے گناہوں میں اس کی گزری. اس کا آج رات جمعہ رات کو اور 27ویں شب کو انتقال ہوا ہے، وہ کہاں جائے گی؟ بس حضرت والا ایسے شفیق اور مہربان، ایسی ڈانٹ لگائی، فرمایا ہم کچھ نہیں جانتے، ہم حدیث پاک کو جانتے ہیں کہ جس کی جمعہ رات کو مغرب، جمعہ رات کی مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک جس کا انتقال ہو وہ سیدھا جنت میں جائے گی. اور 27ویں شب، اور ایسی ڈانٹ لگائی، تمہارے کو اور کوئی پوچھنا نہیں ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، کون جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے والا ہے جو تم ایسی فضول بات کرتے ہو؟ ساری زندگی کسی کی، حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے ڈاکے کتنے بڑے چیمپئن تھے، لیکن اب شجرے میں نام لکھا ہوا ہے کہ 80 برس کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اللہ نعوذ باللہ ان سے 80 برس کے کفر کا حساب لے گا. ایسا حضرت نے ڈانٹ لگائی کہ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، آگے اللہ تم سے پوچھیں گے اس کے بارے میں. ہر مسلمان کے لیے نیک گمان رکھنا ہے، چاہے ہمارے جاننے والوں میں کسی کا انتقال ہوا اور پتا چلا کہ آخر تک اس نے شراب پی تھی، ہمارا کیا واسطہ؟ ہمارا تو یہی ایمان ہے کہ جتنے بیٹھے ہوئے سب اللہ کے پیارے ہیں، اور جب دوسروں کے لیے نیک گمان رکھیں گے تو اللہ کو ایک دن رحم آئے گا. ہم سے کوئی اللہ کو، ہم سے ہماری بدماشیاں پہلے چھوٹے نا، تو پھر ہم کوئی دوسری طرف دھیان لگائیں. اس لیے جو کسی کی پرواہ نہ کرو، بات بولو ہی نہیں ان پاگلوں سے. اور میسج پڑھتے ہی کیوں؟ آپ کے پاس ایسے میسج آتے ہی کیوں ہیں؟